کی گل بات کو موضوع ہے اولیاء گنہلوی خضری کو مختصر تعارف اور بالخصوص ولی کامل حضرت باجی میاں محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ پر مختصراً گل بات، کیونکہ حضرت باجی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوراں کو تعلق حضرت دادا جمال الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ ہوراں کی نسل تے ہے، اس واسطے مناسب سمجھواں کہ پہلا حضرت میاں جمال الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑو جو تذکرو کر لیوں۔ حضرت ولی جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو تعلق گجراں کی کھٹانا گوت نال تھو اور وہ ضلع ہزارہ تحصیل مانسہرہ علاقہ بالا کوٹ موضع گنیلا شریف کا سکونتی تھا۔ گجر ہون کی وجہ تے مال مویشی پالنوں آبائی پیشو تھو اور مال چوکھر بالخصوص محض چارن ماں کافی دلچسپی رکھے میں تھا۔ حضرت اور جوانے کی عمر ماں تھا اپنا مال مویشی نے محسانہ چار گئے تیاڑی چار گئے ایکن بیک ماں لے آیا جیت رات گزارے میں تھا، رات گزارنے کو ٹھکانا تھو۔ ایک دن حسب معمول حضرت صاحب اور انہوں نے محض بیک ماں آنی وہ اپنی جگہ بیس گئیں اور حضرت اور بھی آرام فرمان لگا۔ سرگی نہ جس وقت حضرت بابا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نیند تے بیدار ہویا تاں دیکھیو جے محس موجود نہیں تھی۔ حضرت صاحب اٹھیا اور محسانہ لوڑن لگا، تھوڑا دور گیا تاں دیکھیو کہ ایک پہاڑی کے اوپر ایک نوری لاٹ کو شولو چمکتو نظر آئے۔ حضرت اور فوراً اسے طرف آ گیا جیت وہ نوری شولو دسے تھو۔ جد حضرت اور اس جگہ کے نزدیک پجیا تاں وہ نوری شولو غائب ہو گیا۔ پھر تھوڑا دراڑے گیا مڑ کے دوجی باری دیکھیو تاں پھر وہی نوری شولو چمکتو نظر آئے، لیکن جس ویلے حضرت اور نیڑے جیں تھا وہ نوری لاٹ وہ نوری شولو غائب ہو جائے تھا۔ اسی طرح 7 دفعہ حضرت ولی جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بولن تے بجن مسلسل 7 چکر اس جا پر لایا۔ جس ویلے دور جیں تھا تو وہ نوری شولو بلتو نظر آوے تھو، نزدیک آویں تھا تو وہ غائب ہو جائے تھو۔ بالآخر 7 چکر لان تے بعد حضرت ولی جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیو کہ اللہ واسطے داس تو کون ہے؟ کوئی ولی اللہ ہے، نوری فرشتو ہے یا جنات ہے، کون ہے؟ انگا تے ایک آواز آئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایو کہ ہوں خضر ہاں، اللہ تعالیٰ کا حکم نال تھارے کول آئے ہاں، لیکن افسوس کہ تم نے جلد بازی کر چھڑی۔ بولن تے بغیر تم جتنا چکر اس جگہ تک کرتا اتنیاں پشتاں توڑی تھاری نسل تے بغیر عملاں تے اور محنت مشقت تے ولی اللہ آویں تھا۔ تم 7 باری بغیر بولن تے اس جگہ آیا ہیں، ہن تھاری 7 پیڑھی بغیر عملاں تے اولیاء آویں گا۔ اس تے بعد عملاں نال ولایت اور رتبہ ملے گو۔ ایک روایت کے مطابق یہ گل بھی ثابت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت بابا جمال الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوجا سنگ گل لگ گئے ملیا اور آمنے سامنے ہم کلام بھی ہویا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے بابا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایو کہ تیری 7 پیڑھی بغیر عملاں تے اولیاء آویں گا، لیکن اس تے بعد بھی ہوں تیری اولاد نہ لگو نہیں چھوڑ سوں، بلکہ قیامت تک تیری اولاد کا نال روں گو، نگاہ خضری اور فیض خضری نال انا نوازتو روں گو۔ حضرت قبلہ ولی جمال الدین صاحب جڑا کہ محسانگا چروال تھا، حضرت خضر علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، سینہ مبارک ماں ولایت کو نور ٹھاٹھ مارن لگو، ہر طرف ان کی ولایت کا چرچا ہونے لگا، تذکرہ ہونے لگو، اور ہر ملک تے لوگ جوک در جوک ان کا در پر حاضر ہونے لگ پیا۔ جڑا لوگ اس دربار پر آویں تھا وہ گوہر مراد نال مالا مال ہو گئے واپس مڑیں تھا۔ حضرت بابا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد وچوں اگے چل گئے نہایت اعلیٰ درجہ کا اولیاء کاملین اس روئے زمین پر تشریف لے آیا، جن میں حضرت باجی علی صاحب، باجی عبدالغفور صاحب، حضرت باجی میاں نظام الدین صاحب گنہلوی ایسی شخصیت ہوئی ہیں جن نے کند ٹوری ہیں۔ حضرت باجی محمود صاحب، حضرت باجی محمود صاحب، حضرت باجی یعقوب صاحب گنہلوی، حضرت ملا کالو صاحب، حضرت باجی ولی رحمان صاحب، حضرت باجی الف دین صاحب کوٹلی شریف والی سرکار، حضرت باجی
میاں محمد اسحاق صاحب جبڑی شریف علی سرکار، حضرت باجی حلیم صاحب، حضرت باجی غلام محی الدین صاحب اشمقام کشمیر والا، حضرت باجی محمد قاسم صاحب بریاں شریف، حضرت باجی محمد قاسم صاحب بڑالی شریف، حضرت باجی اسماعیل صاحب پنچ مینڈر، حضرت باجی میاں فضل الدین صاحب عرف نانگا باجی، جن کی زیارت شریف موضع بنا تحصیل سنہ میں مرج خلائق ہے، اور ان کا صاحبزادہ باجی میاں بشیر احمد صاحب زیارت شریف کو سارو نظام چلا رہے ہیں۔ حضرت باجی میاں بگا صاحب جن کی زیارت شریف تحصیل چسانہ گا گران ٹنڈاگڑا میں مرجع خلائق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی تعداد میں اولیاء کاملین ہوئے ہیں جن کا تذکرہ کے واسطے کافی طویل وقت کی ضرورت ہے۔ اسے خاندان وچوں حضرت قبلہ باجی میاں محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اعلیٰ درجہ کا عابد، زاہد، صوفی، پرہیزگار اور متقی ولی اللہ ہوئے ہیں۔ حضرت باجی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا آبائی وطن ضلع ہزارہ علاقہ بالا کوٹ گنیلا شریف تے ریاست جموں و کشمیر میں اپنا کچھ مریداں کے نال اس وقت تشریف لے آیا تھا جد کہ ملک کو بٹوارو نہیں ہوئے تھو۔ کچھ عرصوں اترین کے بعد اپنا آبائی وطن میں واپسی کی تیاریاں میں تھا کہ 1947 کو دور آئیو اور ملک دو حصہ میں بنڈے گیو۔ ضلع ہزارہ کو علاقوں حد متارکہ کے اس پار چلے گیو۔ باجی صاحب کی خدمت میں بکروال برادری کا کچھ سرکردہ معزز لوگ آیا اور حضرت اورانا اتائی رہنور راضی کرنے لگا۔ حضرت اوراں نے ان کی صلاح قبول فرمائی اور رضائے الہی پر راضی ہو گئے۔ ضلع ریاسی کا علاقہ رنسو پورا کوٹلا میں سکونت اختیار کر لی اور بکروال برادری کا اسرار ور انہوں نے ایک معزز کرانا کالو خیل برادری میں شادی بھی کر لی۔ باجی صاحب موسم سرما میں پورا کوٹلا میں ہی رہے تھا جبکہ بریا کا موسم میں اپنو مال بکری لے گئے بکروال لوکاں کے نال حسب دستور کرگل، بٹکلن، تلیل، خیرنالہ وغیرہ کی ٹوکاں میں جے تھا۔ کچھ سال بریا کا موسم میں حضرت اور پہلگام کی چراگاہ ہمامی جاتا رہا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ میں وہ بریا گزارنے واسطے واڑوان میں جاتا رہا، لیکن سیال کا موسم میں عموماً پورا کوٹلا میں ہی بسنیک رہے تھا۔ حضرت باجی صاحب کا دربار ور سائلاں کی قطار لگی رہی تھی۔ ہر طرف تے لوگ اپنی اپنی مشکلات مصیبت لے کے آویں تھا۔ حضرت صاحب انہاں کا حق میں دعا فرماویں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات اور مصیبتوں تے انہاں نے خلاصی اور رہائی عطا فرماوے تھا۔ بیماراں عام طور پر بوٹاں کا پتر، مجھ کی سجی، مٹی، لنگر کی چاہ دے تھا۔ جن بیماراں کا علاج بڑا بڑا معالج ڈاکٹر نہیں تھا کر سکیں وہ حضرت اوراں کی دعا نال شفایاب ہو جائیں تھا۔ کوڑ، ادرنگ، مرگی اور سرسام جیسی مولک بیماریاں کا کئیاں مریضاں نہ ہسپتالاں تے جواب ملیو تے وہ حضرت باجی صاحب اوراں کی دعا کے محبے اللہ تعالیٰ نے شفایاب فرمایا۔ حضرت اور جڑی گل اپنی زبان مبارک تے فرماویں تھا اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے تھو۔ باجی صاحب بڑا مہمان نواز تھا اور مہمان نہ رخصت کر دیتا وقت 10 قدم مہمان کا نال چلنا ان کو معمول تھو۔ باجی صاحب کا مرید ریاست جموں کشمیر، لداخ، کرگل وغیرہ میں بھی موجود ہیں اور حد متارکہ کے اس پار بھی بہت کثیر تعداد میں ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے علاوہ بیرون ریاست میں برے صغیر کا چپا چپا میں اس خاندان کا عقیدت منداں کی کافی تعداد ہے۔ حضرت باجی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال تے زیادہ عمر پائی اور بالآخر 17 جنوری 1970 میں اس دار فانی نہ خیر باد کہہ گئے اپنا مال کے حقیقی سنگ جا واصل ہویا۔ ان کی آخری آرام گاہ ضلع ریاسی تحصیل پونی موضع پرکھ بمقام چنڈی موڑ میں مرجع خلائق ہے، جیت ہمیشہ زائرین کو آنو جانو لگو رہے۔ زیارت شریف پر ہمیشہ لنگر جاری ہے، زائرین کا کھان پین اور رہائش کو اعلیٰ انتظام ہے۔
ہر سال 17 جنوری نا عرس شریف کی تقریبات شروع ہوئیں اور جڑی لگ بھگ 10 دن تک جاری رہیں۔ ملک بھر کی کئی ریاستوں تے ہزاراں عقیدت مند عرس شریف میں شامل ہوئے اور دلی مراداں نال اپنا دامن بھرپور کر گئے واپس مڑے۔ حضرت باجی محمد اسماعیل صاحب کا بڑا صاحبزادہ گناہ میاں محمد ایوب تھو، وہ دنیا فانی تے رحلت فرما گیا تھا اور ضلع پلوامہ کا قصبہ اونتی پورہ میں مدفون ہے۔ اتائی مائی صاحبہ یعنی باجی محمد اسماعیل صاحب کی اہلیہ کو مزار مقدس بھی ہے۔ میاں ایوب صاحب کا 8 صاحبزادہ صاحب تے بڑا حضرت باجی میاں محمد قاسم ساکی صاحب ہیں، جڑا نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا ولی کامل بھی ہیں اور گوجری زبان کا ایک معروف اور مشہور شاعر بھی ہیں۔ ان کو گوجری کلام ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرفوں کتاباں میں اور رسالہ میں چھپ گئے منظر عام برا چکو ہے۔ حضرت باجی قاسم صاحب موضع تولی ڈبوتل میں مقیم ہیں۔ ان تے چھوٹا الحاج حضرت باجی میاں محمد اسحاق صاحب تھا، جڑا اس دنیا فانی تے رحلت فرما چکا ہیں۔ ان کی زیارت شریف پورا کوٹلہ رنسو میں مرجع خلائق ہے اور ان کا صاحبزادہ حضرت میاں نزاکت علی صاحب زیارت کو تمام نظام چلا رہے ہیں۔ ہمیشہ زیارت شریف پر زائرین کو آنو جانو جاری ہے۔ زائرین واسطے لنگر کو اعلیٰ انتظام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ میاں نزاکت علی صاحب نہ حیات طویل عطا فرماوے۔ علاوہ ازیں باجی بشیر صاحب، باجی میاں نورانی صاحب، باجی میاں غلام حسن صاحب، باجی میاں غلام جیلانی صاحب، باجی میاں غلام مصطفیٰ صاحب، باجی میاں محمد یوسف صاحب موجود و حیات ہیں۔ تمام برادران اپنا بزرگان کا نقش قدم پر قائم و دائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فیض جاری و ساری رکھے اور ہم نے ان کا فیض تے مستفید فرماوے۔ باجی میاں ایوب صاحب تے چھوٹا بھائی حضرت باجی میاں محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تھا، جڑا کہ جوانی کی عمر میں ہی اس دنیا فانی تے رحلت فرما گیا تھا۔ ان کی زیارت شریف ضلع راجوری کا علاقہ بڑھال سامنا مال شفیع آباد کا مقام پر برجہ خلائق ہے۔ حضرت باجی میاں محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کو عرس مبارک ہر سال جیٹھ مہینہ کا آخری ہفتہ میں سامنا مال میں منایا جائے، جس میں ہزاراں کی تعداد میں عقیدت مند شمولیت کریں اور گوہر مراد حاصل کر کے واپس جائیں۔ حضرت باجی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا 2 صاحبزادہ ہیں۔ بڑا صاحبزادہ کو اسم گرامی باجی میاں محمد اسلم صاحب ہے۔ وہ دربار عالیہ کا سجادہ نشین بھی ہیں اور لنگر اور زیارت شریف کو سارو نظام وہ خود چلاویں۔ ان کی ذات گرامی اسے تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ پورا ملک میں ان کا نام نامی تے ہر انسان واقف ہے۔ ان تے چھوٹا بھائی حضرت باجی میاں عبدالواحد صاحب ہیں، جڑا اپنا بزرگاں کا نقش قدم چلیں اور ولایت کے نال نال خدمت خلق کے واسطے سیاست میں بھی ایک اعلیٰ منفرد مقام رکھیں۔ باجی محمد شفیع صاحب تے نکڑا بھائی حاجی میاں عبدالحق صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں کو سایو مارا سراں پر قائم اور دائم تا دیر رکھے۔ ان تے نکاح باجی ضیاء الحق صاحب عرف ملا باجی صاحب ہیں۔ ان تے چھوٹا حضرت میاں داؤد باجی صاحب ہیں، جڑا دربار عالیہ چنڈی موڑ کا سجادہ نشین بھی ہیں اور زیارت شریف اور لنگر کو تمام کاروبار ان کا صاحبزادہ حضرت باجی میاں شوکت علی صابری صاحب کی زیر نگرانی چل رہے ہے۔ حضرت باجی محمد اسماعیل صاحب کی 3 صاحبزادی تھیں۔ بڑی گناہ زیب النسات ہو و چھوٹی عمر میں ہی رحلت فرما گئی تھی۔ اس تے دوجی مائی خاتون صاحبہ تھیں، جن کی زیارت شریف پارکھ کنڈا کا مقام پر مرجع خلائق ہے، جت ہمیشہ زائرین کو آنو جانو لگو رہے۔ تیجی صاحبزادی جڑی سب تے چھوٹی، ان کو اسم گرامی غلام فاطمہ ہے۔ یہ تحصیل ریاسی کا گراں سیملچو میں مقیم ہے۔ ان کا 3 فرزند تھا۔ سب تے بڑا حضرت ولی کامل باجی میاں محمد یعقوب صاحب ہیں، جڑا کلندر فقیر اور اعلیٰ درجہ کا ولی کامل تھا۔ گزشتہ سال یعنی 2022 عیسوی میں بمطابق 10 ذی الحج 1443 ہجری عید الاضحیٰ کے دن
انہیں رالت فرمائی ان کی زیارت شریف تحصیل چسانہ گاہ گراں کنڈردان بمقام موڑا بنیا برلب سڑک مرجائے خلائق ہے جیت ریاست جموں کشمیر اور بیرون ریاست تے بھی کافی تعداد میں زائرین حاضری کو شرف حاصل کر گئے منہ منگی مرادہ نہ دامن ماں لے گئے جیں دوجا صاحبزادہ کو نام گرامی حضرت باجی میاں فرید صاحب تھو وہ بھی دنیا فانی تے رحلت فرما گیا اور سامنا مال شفیع آباد حضرت باجی میاں محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت شریف کے نال مدفون ہے مائی فاطمہ صاحب کا صاحبہ کا تیجا صاحبزادہ حضرت باجی میاں محمد اقبال صاحب ضلع ریاسی گراں سملچو میں مقیم ہیں وہ بھی اپنا بزرگاں اور اپنا برادران کی طرح ولی کامل ہیں اور بزرگاں کا نقش قدم پر قائم و دائم ہیں اللہ تعالیٰ حیات طویل عطا فرماوے یا پہلی قسط جڑی اولیاء گنہلوی کا مختصر تعارف پر پیش کی گئی ہے انشاءاللہ دوجی قسط لے گئے پھر تھاری خدمت میں جلدی حاضر ہواں گا امید ہے کہ تم نے ضرور یا پسند آوے گی اور چینل نہ سبسکرائب کریں گا اور ویڈیو نہ لائک اور شیئر ضرور کریں گا